الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ ماہ محرم الحرام جس کا آغاز ہو چکا ہے، اسلامی تاریخ میں اور اسلامی روایات میں اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور محرم الحرام کے احترام میں اور اس کی فضیلت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ انتہائی احترام والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یوم عاشورہ بھی ہے کہ جس کا درجہ بہت بلند ہے، یعنی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام، اور نبی علیہ الصلوۃ کا اہتمام اس میں روزے رکھنے کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لیا جائے، 9 تاریخ کو ملا لیا جائے یا 11 کو، تو اس لحاظ سے بہت سی احادیث ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ کا بہت بڑا اہتمام ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ اسلامی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کو مستثنیٰ کرتے ہوئے، کہ جس کی حیثیت ایک بے مثال اور یونیک ہے، باقی جو مہینے رہتے ہیں ان کے اندر محرم الحرام سب کا سردار ہے، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر اس مہینے کو ایک خاص نسبت اور تعلق ہے نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور آپ کی شہادت کے ساتھ بھی، کہ جس کا ذکر خصوصاً اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور میں چاہوں گا، چونکہ مفتی صاحب آج نہیں ہیں اور مجھے تو بہت کبھی کبھار جمعے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کچھ خراج عقیدت اور جو اپنی نسبت ہے حضرت نواسۂ رسول کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا جائے اور پیش کر دیا جائے۔ عام طور پر تو بہت زیادہ لٹریچر ہے مارکیٹوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر اس موضوع پر، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک وہ نقطہ اور وہ اصول کہ جو حضرت امام حسین کی قربانی اور آپ کی جد و جہد اور آپ کی شہادت کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا۔ اس پر بہت کم اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ ہم اس وقت تک حضرت امام کی کوشش کو اور جہاد کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ایک نقطے کو نہ سمجھیں کہ قرآن کریم نے ایک بہترین حکومت کے لیے اور بہترین قیادت کے لیے کون سے اصول دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ تبیان لکل شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء، ہم نے اے پیغمبر آپ پر یہ کتاب نازل کی، اور جس کی حیثیت یہ ہے قرآن کریم کی کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یہاں پر اصول ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نظام حکومت اور قیادت، اس کے بارے میں واضح اصول ہیں۔ قرآن کریم قرآن کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اور پیغمبر اعظم رحمت للعالمین
اس اہم معاملے کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے کہ ہر شعبہ کے بارے میں کوئی ہدایات ہوں لیکن ایک بہترین نظام حکومت اور بہترین قیادت کے بارے میں کچھ نہ ہو؟ اس لیے کہ قومیں بنتی بھی قیادت سے ہیں اور بہترین نظامی حکومت سے ہیں اور بگڑتی بھی اسی سے ہیں۔ قیادت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، یہ موضوع چونکہ ایسا ہے کہ جس میں کم از کم انسان کے پاس سننے والے لوگ بھی ہوں اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی ہو۔ اب یہاں پر جب مجمع بنتا ہے لوگ تو صرف 2 رکعت کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ خطبہ جو ہے وہ جمعے کا حصہ ہے۔ جمعہ مقرر ہی اسی لیے کیا گیا کہ اس میں خطبہ ہے، ورنہ اگر آپ نماز کے لیے آئیں تو باقی نمازیں تو جا رہی ہیں، جمعے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ پھر اب 2 رکعت کے لیے آئیں گے تو جمعہ کا مقصد فوت کر دیا آپ نے۔ یعنی اس سے آپ جو لوگ ادھر ادھر جہاد کر رہے ہیں، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں پر ڈسپلن کے اندر لایا جا کے وہ، اور اس سے ساری چیزیں آ گئی۔ بہرحال اس میں کچھ 4-5 اصول ہیں جو قرآن نے دیے ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں حضرت امام حسین کے جہاد اور ان کی قربانی کو سمجھنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جب ان کا آ جائے یا حسین یا حسین ہم ماتم کرنا شروع کر دیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، استغفر اللہ، ان کو بھی عقل نہیں ہے کہ حسین کون ہے۔ تو اس کے اندر اصولی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ایک نظام حکومت اور قیادت میں، کہ آپ اللہ کے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری پوری زندگی، میری قربانی اور میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ نظامی حکومت کے اندر یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اصل حاکمیت اسی کی ہے، اور آخرت میں یہ وہ چیزیں، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ آج ہماری قیادت جہاں کہیں بھی ہے، مسلمان حکمران، ان کے نظامی حکومت یہ خوف خدا سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا جہاد تو ان کے متعلق ہوگا۔ ہم باہر چلے جاتے ہیں دوسروں کی طرف، جو قرآن کو، جو سرے سے اسلامی سرکل سے باہر کے لوگ ہیں۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے سرکل کے اندر ہے۔ اور دوسرا اصول جو قرآن نے دیا ہے، یہ میں یہاں پر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، جو موبائل وغیرہ ان کو مکمل طور پر سائلنٹ یا آف کیا جائے، اس لیے کہ خطبہ اور تقریر کا ایک موشن ہوتا ہے اور اس میں خلل اندازی ہوتی ہے۔ ہم بھی گفتگو کرتے ہوئے وہ چیز وہ موشن اصل میں تربیت دیتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے، ہم سے بھی بعض اوقات نہیں یاد نہیں رہتا، کیونکہ ضروری چیز ہے تو یاد دہانی مناسب انداز، بعض لوگ سختی کے ساتھ یاد نہیں، ہم لوگ خود میں بھی بھول جاتا ہوں چیزیں۔ دوسری الشورا ہے، یعنی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن کے اندر سورۃ الشورى ہے کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے معاملات ان کے باہمی مشاورت سے طے ہوں گے، ان کا نظامی حکومت بھی اور ان کی قیادت بھی۔ یہ قرآن کریم نے اس زمانے کے اندر ایک شورائی نظام دیا، اور یہ آج کی ماڈرن ڈیموکریسی سے زیادہ بہتر ہے، اور شاید ڈیموکریسی کو اسی سے لیا گیا ہے۔ اور تیسری بات العدل ہے، انصاف کا قیام، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر حضور علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کو قائم کروں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ، عدل۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ مساوات ہیں، ایکوالٹی۔ تمام لوگ، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کسی بھی رنگ سے، کسی بھی قوم اور کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ قانون کی نگاہ کے اندر، حکومت کے اندر برابر ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کا اعلان اپنے آخری حج کے موقع پر کر دیا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی عربی الا بالتقوی، کسی بھی عربی کو غیر عربی پر، اجمی پر، اور کسی بھی غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے ماسوائے تقوی کے، کردار کے اندر۔ ایک انسان اگر کردار کے اندر بلند ہے تو اسی کو لیا جائے گا، اس کی دولت کو، اس کے رنگ کو، اس کی زبان کو، اس کی برادری کو، اس کے علاقہ کو نہیں لیا جائے۔ اور آخر میں آزادی، یہ اظہار رائے ہے، آزادی ہے۔ لوگ تنقید کریں گے، آپ کو قبول کرنا ہوگی تنقید، ان کے بنیادی انسانی حقوق دینا ہوں گے۔
میں اتنی ہی تشریح کر سکتا ہوں، ورنہ اس کی تشریح کے لیے وقت چاہیے۔ یہ 4-5 اصول جو قرآن نے دیے ہیں، یہ قیادت کے لیے ہیں، یہ نظام حکومت کے لیے ہے کہ مسلمانوں کا نظام حکومت قیامت تک ان پر قائم رہے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ یہیں سے گڑبڑیشن کرتے ہوئے یزید کی طرف چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ ایک طرف وہ صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف حسین کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی ایک بد کرداری کی شکل ہے۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ یہاں پر اصول یہ ہے کہ قرآن نے جو اصول دے دیے ہیں یہ صرف 30 سال کے لیے خلافت راشدہ تک کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے آنے والی حکومتیں ان پر قائم رہیں۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مجتہد، کسی بھی مفتی کا فتویٰ اور کسی بھی حاکم کا حکم ان اصولوں کو ایبروگیٹ اور منسوخ نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جس طرح نہ نماز منسوخ ہو سکتی ہے، نہ روزہ منسوخ ہوتا ہے، نہ حج اور زکوٰۃ کو یہ بنیادی اصول ہے۔ جس مقام پر ان کو منسوخ کیا گیا وہ شخص وہ مجرم ہوگا، وہ لوگ مجرم ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں لوگ، اس کو نظر انداز، حسین کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو ضروری ہے کہ آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ خلافت راشدہ گزر گئی، الحمدللہ بہترین دور تھا کہ جس کے اندر حکمرانوں نے ان اصول، یہ قرآن کی روح کو قائم کرنے کی کوشش کی بڑے اخلاص کے ساتھ۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پر اظہار خیال ہونا چاہیے، خلافت راشدہ ایک نظام تاکہ لوگوں کو علم ہو، لیکن آج ہم بہرحال اس کی ایک اہم رکن امام حسین کی طرف جا رہی ہے۔ خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب قرآن کا جو یہ ایک فطری نظام تھا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بادشاہت قائم کی گئی۔ اب ایک خاندان کے اندر حکومت چلی گئی، باپ مرے گا تو اس کا بیٹا، بیٹا مرے گا تو اس کا بیٹا، بنو امیہ آ گئے، اس کے بعد بنو عباس آ گئے، اس کے بعد پھر سلجوق آ گئے، اور پھر یہ تمام جو ڈینسٹیز ہیں، خانوادے ہیں، یہ سلسلہ چل پڑا۔ اب یہاں جب یزید کی ولیعہدی سے اس خرابی کا آغاز ہوتا ہے تو حضرت امام حسین یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نظام حکمرانی جو پوری انسانیت کے لیے تھا، جب خاندانی نظام قائم ہوگا تو اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہوگی، اس کے اندر کرپشن ہوگی، اور اسلام کا پیغام تمام انسانیت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ان چیزوں کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں منبر پر بیٹھے ہوئے۔ یہ تھی عظمت حسین، اور آپ نے انکار کیا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اور آپ تنہا نہیں تھے، اس کے اندر صحابہ کا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، بہت سے صحابہ وہ کھڑے ہوئے، عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے، لیکن بہرحال باقی سب عمر کے لحاظ سے بہت عمر رسیدہ تھے۔ حضرت امام حسین اس پوزیشن کے اندر تھے، اور پھر عبداللہ بن زبیر اس پوزیشن کے اندر تھے کہ اس دعوت اور اس موومنٹ کو آگے چلائیں اور پبلک کو بتایا جائے کہ یہ ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے قرآن کے نظام کے اندر۔ تو چنانچہ بعد کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی طور پر تلخ ہے۔ حضرت امام حسین مدینہ کے اندر تھے، جب ان کو مجبور کیا گیا تو آپ کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ سے مکہ کی طرف۔ مکہ کے اندر پہنچے، چونکہ آپ کا ایک مشن تھا اور ایک آپ کی دعوت تھی اس خاندانی حکمرانی کے خلاف بھی اور پھر یزید کے خلاف بھی۔ یہ دو چیزیں ہیں، خاندانی حکمرانی بھی بہت بڑا ایول ہے، اور جس شخص کو مقرر کیا گیا تھا وہ سب سے بڑا ایول تھا۔ اب اس پر بھی گفتگو کبھی آئے گی جو مفسرین محدثین نے کی ہے، لیکن حضرت امام حسین کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کی وجوہات تھی، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو جان چکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی بھی تھی ان کے حوالے سے کہ شہادت ہوگی ان کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام جب ان کی شہادت کو یاد کیا کرتے تھے، حضرت ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ، امہات المومنین میں سے ہیں، وہ راویہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ، صدمہ کی وجہ سے گریہ، یعنی انتہائی رونے کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔
یعنی اس شہادت کو حضور علیہ السلام نے اتنا ناپسند کیا، یعنی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں ساتھ ساتھ غور و فکر کی بھی۔ بہرحال حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے دعوتی خطوط تھے، اور راستہ کے اندر کربلا میں آپ کو گھیر لیا گیا، فوجوں نے، یزید کی فوجوں نے آپ کو گھیر لیا، اور یہاں پر گفت و شنید مذاکرات ہوتے رہے۔ میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ عمر بن سعد جو کہ سالار لشکر تھا یزید کی طرف سے، وہ اندر سے یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح معاملہ ختم ہو جائے اور امام حسین بچ جائیں اور میں بھی بچ جاؤں، اس لیے کہ وہ اس بات کا قائل تھا کہ حسین ایک عظیم شخصیت ہے، نواسہ رسول ہیں، اور اگر ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ تاریخ کے اندر بہت بڑا المیہ ہوگا۔ لیکن ابن زیاد جو گورنر تھا، جس کے ماتحت عمر بن سعد جو سالار تھا وہ کام کر رہا تھا، اور جو اس کا مشیر تھا، کیا نام اس کا، شمر، ان دونوں کی، ابن زیاد اور شمر، ان دونوں کی انتہا پسندی اور ہٹ درمی نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین کو لڑائی کے لیے مجبور کیا گیا، حالانکہ آپ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، آپ نے کوئی فوج جمع نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ وہ جان چکے تھے کہ ان کے والد سیدنا علی بن ابی طالب کتنے عظیم انسان تھے، امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ میدان جنگ کے اندر حضرت امام حسن کو لوگوں نے چھوڑ دیا، وہ حضرت معاویہ کی طرف چلے گئے۔ تو وہ اتنی کچی گولیاں کھائے ہوئے نہیں تھے کہ وہ آرمی جمع کرے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک موومنٹ ہے، لوگوں کو اویئر کیا جائے ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف، کہ ایک نظام کے اندر وہ اتنا ہی کر سکتے تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کے اندر ہے، خدا کا حکم ہے کہ اپنی استطاعت، کیپیبلٹی کے مطابق کام کرو، اس سے آگے نہیں، وہ اتنا ہی کر سکتے جو ان کی طاقت میں تھا، اور شاید اس سے انہوں نے زیادہ بھی کیا جو ان کی طاقت کے اندر تھا۔ لیکن بہرحال یہ المیہ اس نے رونما ہونا تھا، اور 10 محرم کی صبح کو یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور پہلے جو آپ کے ساتھ 72 افراد تھے کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے جانیں قربان کی، ان کے اندر آپ کے قریبی دوست بھی تھے، لیکن زیادہ تر اکثر آپ کے اپنے کنبے کے لوگ تھے کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے یہ اپنی جانیں پیش کی، اور آخر میں سیدنا امام حسین آپ نے اپنے مشن کے لیے وہ جو پیشن گوئی بھی تھی اپنی جان پیش کر دی۔ اب یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ جو یہاں پر رونما ہوا، اور اس نے مستقل امت مسلمہ کے اندر ایک لکیر کھینچ دی۔ حضرت عثمان غنی کا جو المیہ تھا وہ بھرا جا سکتا تھا، لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہوا کہ اس نے باقاعدہ مسلمانوں کو شیعہ اور سنی کے اندر اور پھر مزید گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی۔ بنو بوئے کی حکومت تھی، شیعہ کی تھی، فاطمی کی تھی جو سنیوں کو مارتے رہے، سنیوں، بنو امیہ، بنو عباس جو عثمانی وہ شیعوں کو مارتے رہے، صفوی بہت بڑی امپائر تھی وہ سنیوں کو مارتی رہی، سنیوں کے اندر لوگ اٹھتے رہے، ان کی بڑی امپائر تھی وہ شیعوں کو مارتی رہی، اورنگزیب عالمگیر شیعوں کے بہت بڑے مخالف تھے، مغل امپائر کے اندر وہ مارتے رہے ان کو۔ وہ اسلام کا پیغام رک گیا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اس لیے حضرت امام حسین یہاں پر اپنے عظیم مقصد کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر یہاں پر ایک اور نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے اہل اسلام، یہ مسئلہ امام حسین کی شہادت پر نہیں رکا، اس کے خوفناک نتائج کیا نکلے؟ ایک نتیجہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا ابھی، مگر بنو امیہ کے ساتھ کیا ہوا، جو تلوار کے زور پر اہل بیت کو نظر انداز کرتے ہوئے، شہید کرتے ہوئے قابض ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہوا کیا تاریخ کے اندر؟ یہ بھی ذرا سنیے، یہ اس کے لازمی نتائج تھے۔ انہوں نے آغاز کے اندر حضرت امام حسین کی نصیحت پر کان نہیں دھرے، یہ غلط کرنے جا رہے ہیں، مگر اب کیا تھا؟ 90 سال کے اندر یہ بہت بڑی امپائر تھی، بادشاہت تھی بنو امیہ کی۔ 90 سال کے اندر چونکہ اس کو ختم کرنے کے لیے خفیہ تحریک بنو عباس کی چل رہی تھی، یہ حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا کی اولاد میں سے تھے، عباس، بنو عباس، عباسی تحریک جو 90 سال کے اندر کامیاب ہو گئی۔
جب یہ کامیاب ہوئی تو کیا ہوا؟ اب وہ اینٹی ریولوشن آ گیا، مخالف۔ جتنے بھی بنو امیہ تھے قرۂ ارض پر سب کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے دودھ پیتے بچوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ان کو نیزوں پر لٹکا دیا گیا انتقام کے اندر دونوں عباس نے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں ہوا، جب عباسی فوجیں داخل ہوتی ہیں دمشق کے اندر، جو بنو امیہ کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، تو بنو امیہ اور ان کے حامیوں اور ان کے جتنے بھی ایڈہیرنٹس تھے ان سب کو قتل کرتے ہوئے یہ 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد محدثین نے بیان کی ہے۔ پھر بھی عباسیوں کا انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ جو ان کا رائل فیملی کا قبرستان تھا وہاں پر فوجیں گئیں اور انہوں نے سب قبروں کو اکھاڑ دیا، وہاں پر حضرت معاویہ کی قبر کو اکھاڑ دیا، باقی جتنے بھی تھے سب یزید سمیت، صرف ایک قبر کا احترام کیا، اس کو باقی رکھا۔ وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھے، وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے لیکن ان کا کردار بلند تھا، ان کا احترام کیا۔ یہیں سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کو پہلے سے یہ علم ہوتا کہ ان کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا کہ ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، وہ کبھی بھی حضرت علی کی مخالفت نہ کرتے اور بیعت کر لیتے۔ یہ میرا اپنا ایک ذات کیا۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہوا کیا بنو امیہ کے ساتھ اس کربلا کے اندر جو انہوں نے ظلم کیا۔ یہ نتائج ہوتے ہیں، اس لیے امام حسین نے شروع کے اندر کہا تھا اس غلط راستے پر نہ چلو، جو اسلام کا فطری راستہ ہے، نظام حکومت ہے، اسی پر چلا جائے۔ اب اس کے بعد چونکہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گا وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں کہ جن کے معاملے میں ہم بخل کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنے مدارس کے اندر، وہ ہماری کتابوں کے اندر تو وہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس خوف سے کہ کوئی ہمیں شیعہ نہ کہہ دے تو اہل بیت کی محبت میں جو احادیث ہیں وہ عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کروں گا، بے شک آپ میں سے بہت سے لوگ ناراض ہیں، لیکن حق بات حق ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں صوفی عبداللہ صاحب کی مسجد، ایسی مساجد کی تعریف کروں گا کہ جو ان احادیث کو بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لے، یہ لوگ ڈٹ کر بیان کرتے ہیں اہل بیت کی شان، ہم بخل کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ شیعہ کی مخالفت کریں اور آپ کو جنت ملے گی، اسلام انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، یہ ابدی اصول ہیں۔ یہاں پر آپ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اب میں وہ ان احادیث کی طرف آ رہا ہوں۔ حدیث 100 سے زیادہ ہیں، مستند ہیں، جن میں بخاری شریف، مسلم شریف، موطا امام مالک، مسند احمد اور ترمذی، النسائی، یہ بڑی اہم ترین کتابیں ہیں۔ نام میں نے آپ کے سامنے اس لیے لیے ہے تاکہ جو بات میں بیان کرنے چلا ہوں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ چند احادیث وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہاں پر کوٹ کی ہیں۔ ان میں ایک حدیث تو وہ ہے جب عیسائیوں کا ایک وفد سن 9 ہجری کے اندر مدینہ آیا تھا، اور مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنی مسجد کے اندر انہیں ٹھہرایا تھا، تو یہ مناظرہ ہوا اور آخر کے اندر تیسرے دن مباہلہ کا حکم آیا حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا پورا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، بلکہ سورہ آل عمران کا پس منظر جو ہے وہ یہی مباہلہ ہے، اور یہ عیسائیوں کا بہت بڑا وفد ہے۔ یہ واقعہ بڑا زبردست ہے لیکن ہمارا موضوع نہیں۔ اس کا جو اینڈ تھا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر تم اپنے خاندان کے خاص آدمیوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر باہر نکلو، اور یہ لوگ بھی جو عیسائی ہیں اپنے ایسے افراد کو لے کر باہر نکلیں، اور تم جا کر مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ اوپن ایئر کے اندر، گراؤنڈ کے اندر جا کر فلعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پر ہم لعنت کریں۔ جب یہ حکم موصول ہوا، یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو حضور علیہ السلام نے پہلے یہ حکم وہ جو 5 بشپ تھا عیسائیوں کا وہ اسے بتایا، اب تم تیار ہو جاؤ مباہلہ کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام انتہائی تیزی کے ساتھ، چونکہ تعمیل حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم موصول ہو چکا تھا، آپ اپنے گھر کی طرف گئے۔ تو کس کو لیا وہاں پر؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو، اٹھو
اور تیاری کرو۔ امام حسن امام حسین کو لیا، علی مرتضیٰ کو لیا اور آپ باہر گئے مباہلہ کے لیے۔ لیکن جب میدان کے اندر پہنچے تو وہ جو آرچ بشپ تھا، لاٹ پادری عیسائیوں کا، اس نے معذرت کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس پیغمبر کی طرف اور اس کی اولاد کی طرف یہ وہ لوگ ہیں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ صحیح معنی میں دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، سرک جائیں، خبردار ان کے خلاف مباہلہ نہ کریں۔ انہوں نے معذرت کی اور وہیں پر جو اس کا بھائی تھا، یہ تو لاٹ پادری تھا نا، اس کے ساتھ اس کا جو اسسٹنٹ تھا وہ مسلمان ہوا، چند اور بھی۔ اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یہ بات ہمارے لیے بنیادی اہم بات ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا اس کا میرے ساتھ بغض ہے۔ یہ اس موقع پر فرمایا۔ تو یہاں پر ایک وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، شیعہ اور سنی کے درمیان، ہم اہل سنت اور شیعہ کے درمیان ایک پوائنٹ کنٹروورشل ہے یہاں پر، کہ وہ اہل بیت کے مفہوم سے ازواج مطہرات کو خارج کر دیتے ہیں۔ ہمارا اس سے شدید اختلاف ہے، اس میں غلطی پر ہے، دلائل نہیں ہے، اس لیے وہ اس حدیث کو لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کے اندر جو اہل البیت کی جو آیت ہے اس کے اندر ازواج مطہرات لی گئی ہیں قرآن کی روح سے، اور چونکہ ازواج مطہرات بغیر کسی دلیل کے اہل بیت کا حصہ ہوتی ہے، اب دلیل کی ضرورت تھی حضرت علی کے لیے، فاطمہ الزہرا، حسنین کے لیے، اور حضور نے ان کو خصوصیت کے ساتھ لیا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ شیعہ کی ضد کے اندر حسین کو چھوڑ دو، اہل بیت کو چھوڑ دو، صحابہ کرتے رہو رات دن مگر اہل بیت کو نہ لو، تو اہل بیت بھی تو صحابہ ہے۔ یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، منافقت ہے جو ہمارے اندر آ چکی ہے۔ اب دوسری حدیث اس سلسلے میں جو میں لینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک خاص موقع پر، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، باب المناقب ہیں، ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں ان کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے لیے، امام حسن اور امام چھوٹے تھے اس وقت، اور آپ نے فرمایا کہ من احبنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی، حضور نے فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں کے ساتھ جس نے محبت کی، اشارہ ان دونوں کی طرف کیا، حسن اور حسین کی طرف، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے والد کے ساتھ، باپ کے ساتھ جس نے محبت کی، کون تھے باپ حسنین کے؟ علی مرتضیٰ۔ وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی والدہ کے ساتھ جس نے محبت کی، کون تھی والدہ؟ فاطمہ الزہرا۔ ان کے ساتھ جس نے محبت کی، کیا ہوگا؟ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اللہ اکبر، کہ وہ قیامت کے روز خصوصاً میرا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، میرے ساتھ۔ یہ خاص ایکسیس ہے شخص کے لیے جس نے صحیح معنوں میں محبت کی۔ اب یہ ہمارے محدثین ہیں، یہ کوئی شیعوں کے اصول الکافی کی حدیث نہیں ہے، یا التہذیب جو شیعہ کی احادیث کی بک ہے وہ نہیں ہے، بخاری مسلم سے، ترمذی مستند ہے۔ میں خود اس پورے پڑھنے پڑھانے کے اندر آپ پورا پڑھایا اور اس کو آپ پڑھا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ ایک لغزش آ چکی ہے، فکری لغزش ان لوگوں کے اندر زیادہ ہے جو توحید کی بات کرتے ہیں اور جو بدعات سے روکتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے توحید کے لیے، اور بدعات سے روکا جائے، لیکن یہاں پر وہی لوگ زیادہ ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ نہیں کھاتے جو بدعات کے اندر ہے۔ یہ المیہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ سب سے زیادہ اہل بیت کی احادیث کو ان لوگوں کو بیان کرنا چاہیے جو بدعات کے مخالف ہیں، جو توحید کی بات کرتے ہیں رات دن، ان کا حق ہے، وہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو بدعات کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اسلام کی محبت، حضور کی محبت نہیں ہے، یہ ٹکراؤ ہے، چھپ کر، چونکہ وہ اہل بیت کی طرف ہیں، ہم اس طرف ہیں، یہ چونکہ والی بات ہے۔ یہاں نہ کوئی اسلام کی محبت ہے، نہ جب احادیث مستند موجود ہیں پھر آپ کا ایمان کھا گیا۔ اس کے بعد یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جس کو خطبوں کے اندر بھی نقل کیا جاتا ہے، متفق علیہ ہے، اور اس کے علاوہ امام مالک جیسے محدث، امام احمد بن حنبل جیسے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور بہت بڑے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، اکابر صحابہ میں سے حضرت ابو سعید الخدری،
یہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین کے متعلق ایک موقع پر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ خاص پوزیشن ہے۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جنت کے اندر سرداری دے دی تو امت نے ان کو دنیا کے اندر سرداری کیوں نہیں دی؟ یہ کیا المیہ ہو گیا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، قرآن پر اعتماد کرنے والے، ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ جن لوگوں کو حضور کا مطلب یہ بتانا تھا کہ جن کی سرداری جنت کے اندر ہے تو ان کی اہمیت دنیا میں بھی قبول کرو تم، یہ کیسے ہوا کہ حسین کو چھوڑ کر دنیا یزید کی طرف چلی گئی؟ اور ویسے بھی ایک نان صحابی اور دوسرا صحابی ہے، یہ تو ہمارا متفق ہے، صحابی کے موجودگی کے اندر یہ کوئی جائز بات نہیں کہ غیر صحابی کو آگے کیا جائے۔ یہ راتن جو ہم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہیں یہ ویسے نہیں ہے، عظمت صحابہ مسلم ہے مسلمانوں، عظمت صحابہ مسلم ہے، صحابی بہت بڑا مقام ہے، جو لوگ نہیں سمجھتے وہ بھی گمراہی پر ہیں۔ ہم حق کا فیصلہ کریں گے، اللہ کے سامنے جان دینی ہے قیامت کے روز ہر آدمی کو، خدا کے سامنے مقام صحابہ مسلم ہے، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ جہاں صحابی موجود ہوگا غیر صحابی پیچھے رہے گا، الا یہ کہ صحابی بیمار ہو جائے، مجبوری پیش آ جائے تو الگ بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مثالیں ہیں، دور خلافت راشدہ کے اندر مثالیں ہیں، لیکن اصول ہوتا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، یہاں پر جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ ان دونوں کا احترام اور ان دونوں کے لیے محبت اور ان دونوں کے نقش قدم پر چلنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے حصہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس لیے یہ حصہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک ناسبیت آ چکی ہے، ناسبی یہ ہے، یہ رافضیت کی ضد ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اسلام کو بہت بڑا نقصان اس ضد بازی کے اندر پہنچایا گیا، وہاں دلائل نہیں ہے۔ رافضیت یعنی شیعہ کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے کہ جنہوں نے تمام صحابہ کو نظر انداز کر دیا اور ان کی توہین کی، اس کو رافضیزم، ایکسٹریمزم، رافضیزم شیعہ کے اندر۔ اس کے مقابلے میں ایک ناسبیزم پیدا ہوا رافضیزم کے مقابلے میں، کہ تمام صحابہ کی محبت کی جائے، اعلان کیا جائے، لیکن اہل بیت سے نفرت کی جائے، ان کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے۔ یہ دوسرا ایکسٹریمزم ہے، وہ بھی ایکسٹریم اور یہ بھی ایکسٹریم۔ والحق بینہما، اور حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور حق کیا ہے؟ دونوں کے ساتھ رشتہ، صحابہ کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی، دونوں طرف احادیث ہیں۔ چونکہ صحابہ پر ہم سارا سال گفتگو کرتے رہتے ہیں، سارا سال۔ اہل بیت کو چونکہ ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ سننے والا یہ نہ کہے کہ میں شیعہ ہو گیا، تو اس لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے یہاں پر اس چیز کو بیان کرنا چاہیے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرفتور اور مقدس کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ اب یہاں پر یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ المیہ جو کربلا کا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ حق کے راستہ میں اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں، پیش کر چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، مردہ، بل احیاء، حقیقتاً وہ زندہ ہیں، وہ اپنی مشن کے لحاظ سے، وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ اپنا رزق پا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جو شہید کے علاوہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقام انبیاء شہید سے بلند ہے۔ انبیاء پھر انبیاء ہیں، وہاں کو کوئی مقابلہ تو نہیں ہے نا نبی کے۔ اس کو چھوڑتے ہوئے شہید کا ایک منفرد اور یونیک مقام ہے جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور اس بات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے۔ اور اس لحاظ سے امام حسین ایک شہید اعظم بنتے ہیں کہ ایک عظیم مقصد، اور وہ ان کے چچا بھی شہید اعظم تھے، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب،
بلکہ دادا چچا کہیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے والد کے چچا تھے حضرت علی کے، تو ان کے دادا ہوئے، نسبت ہوتی ہے نا اولاد خاندان کی۔ تو اس لحاظ سے جو مقصد ہے، ہمارے ہاں بڑے ماتم ہیں، لوگ اپنے آپ کو کوٹتے پیٹتے رہتے ہیں حضرت امام حسین اور اہل بیت کی یاد کے اندر۔ اہل سنت کے اندر میں نے عرض کیا نا، کچھ لوگوں کو یہ توفیق ہے، سارے ہم جیسے تو نہیں ہوتے جو گونگے بن جائیں اور اہل بیت کو نہ بیان کریں، لوگ ہیں بیان کرنے والے اہل سنت میں سے، لیکن وہاں پر بھی ایک کمی پائی جاتی ہے جو مقصد کی طرف نہیں آتے۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے، مقصد یہ ہے برادران اسلام شہادت حسین کا کہ ہر آدمی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اپنے معاملہ کے اندر حکمرانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ کرپشن اور وہ ظلم بند کر دیں، یہ حکمرانوں کے لیے، اور وہ قرآن کے اس عظیم نظام کی طرف آئیں کہ اگر حقیقتاً وہ نظام قائم ہوتا ہے جیسے کہ خلافت راشدہ تھا، تو پوری انسانیت نے اس سے استفادہ کیا، پوری انسانیت کے لیے وہ رحمت ہوتا ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ہے امام حسین کی کہ وہ نظام عدل کی طرف آئیں، شرعیت کی طرف آئیں، مساوات کی طرف آئیں، انسانی حقوق کی طرف، جو کہ قرآن نے بنیادی اصول دیا۔ آپ نے تو بہت سے لوگوں کے لیے بھی آئے ہیں، تو ہم نے جو قرآن کے اصول حضرت امام حسین کو سمجھنے کے لیے بیان کیے وہ آپ لوگوں نے مس کر دیے، البتہ یہ انگلش کے اندر آ رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک پبلک کے لیے اصول ہے۔ حضرت امام حسین کی اس دعوت اور اس موومنٹ کے لیے جو ہم لوگ ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے عام پبلک، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اس کے اندر یہ اخلاقی حس اور اخلاقی جرت ہو کہ وہ اپنی بھی اور اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں کی اصلاح کر سکے۔ مثلا بات یہاں سے بنے گی نہیں جب تک کہ میں مثال نہیں دوں گا۔ ہم بہت سے معاملات کے اندر اپنے رشتہ داروں یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا یہ دوست غلط ہے یا میرا یہ رشتہ دار غلط ہے، ہم خاموش رہتے، اس کو غلط نہیں کہتے، اس سے جرم بڑھتا ہے۔ ہمارے اندر یہ حس ہونی چاہیے کہ ہم اس سے کہیں کہ آپ غلط ہیں، کہتے کس لیے نہیں ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہ بات غلط ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمت کر کے کہہ دیں تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو، لیکن بعد میں وہ آپ کا قدردان ہوگا۔ اور یاد رکھو، جن لوگوں نے اس اصول کی پیروی کی ہے اصلاح کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معزز بنایا ہے اپنے معاشرے کے اندر، دوستوں کے اندر بھی اور رشتہ داروں کے اندر بھی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہے بہت اہم بات کہ ہم حسین حسین کرتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ سب کے لیے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر ہم اپنے عزیز رشتہ دار کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ یہاں پر غلط ہیں۔ عجیب و غریب صورت ہے آپ کی۔ تو یہ وہ بہت اہم بات ہے جو سیدنا امام حسین کی اس قربانی اور اس جد و جہد سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب میں آخر میں جو حضرت امام حسین کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ہمارے ایک مشہور اور بطل حریت آغا شورش کاشمیری بہت بڑے آدمی تھے، ان کے کچھ اشعار، اور آخر میں علامہ اقبال کے ایک شعر پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو یہ اس حوالے سے آغا شورش مرحوم کہتے ہیں، اور بہت اہم یعنی قابل توجہ اشعار ہیں۔ کون ناموس رسالت کا نگہباں ہو گیا، کون ناموس رسالت کا نگہباں ہو گیا، کس کا سر نیزے پہ لٹکا کون قرباں ہو گیا، کس کے آنسو چہرے نوروز کی رونق بنے، کس کا خون اسلام کی صبح درخشاں ہو گیا، کس کی شہرت پر یزیدی ہاتھ اٹھے بے دریغ، کس کا پرچم چادرے گورے غریباں ہو گیا، اور کون تڑپایا گیا ہے کربلا کی خاک پر، کون تڑپایا گیا ہے کربلا کی خاک پر، کون تھا جس کا لہو تفسیر قرآن ہو گیا۔ یہ تو آغا شورش کے اشعار ہیں، اور اقبال نے جو بات کی ہے وہ حرف آخر ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ My dear brothers in Islam, today I was talking about the great and the unique movement and struggle and finally martyrdom of Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, as you know all, and I'm sure you know, he was
the grandson of the Holy Prophet alayhi salatu wassalam. Him and his elder brother Sayyidina Imam Hassan, both of them, according to a seerah literature and ahadith and also tafsir literature, unanimously agreed upon, they had been brought up and nourished directly in the lap of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, like their mother and their father, Sayyida Fatima and Sayyidina Ali bin Abi Talib. And they were tremendously loved and nourished by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, to understand very briefly, that's the brief introduction to you because of the shortage of time. To understand the movement and the martyrdom of Sayyidina Imam Hussain, this is very important imperative for every believer to understand the basic principles of the Holy Quran pertaining to the good governance, the system of government, and very exclusively the qualities of the leadership. Obviously, the Holy Quran never been silent. This is very important part. To guide the Ummah on the right way, the salih and the pious and the competent leadership, this is essential to carry on the mission of the Holy Quran and to carry out the mission of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is to save all mankind for eternal failure and to save them from hellfire. So briefly, these principles, they are al-hakimiyya, the complete obedience and allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala in true sense. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. My prayer and my qurbani, sacrifice, my whole life and my death, everything is exclusively for Allah Rabbul Alameen. So this is taqwa. It has to be seen here in the system of the governance and the leadership introduced or established within the Muslim Ummah, Muslim community. Then ashura, the process of consultation. You are awamruhum shura bainahum, according to the Quran in Surah Ashura. Your all affairs of your life and your state, everything must be conducted and performed through the mutual consultation. The Ummah, the people must be consulted in terms of their governance, in terms of their leadership, in terms of all other worldly affairs. This is from the Holy Quran. Then musawat, the equality. Everyone should be treated equally. There is no discrimination. No prejudice basing on the ground of the color and the language and the background, territory, nationality, etc. No. There's equality. Muslim or non-Muslim, equal. Then the freedom of speech. This is Amr bil Ma'ruf and Nahyan, part of Amr bil Ma'ruf and Nahyan al Munkar. The people must be given the freedom to criticize you, to correct you, and you must listen to them. So these are the very important principles introduced by the Holy Quran, established and promulgated by the great Sunnah and the practice of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then the period of Khilafatul Rashida, the four rightly guided caliphs, that was a golden period. These rulers, Khulafa, sincerely followed the spirit of the Holy Quran and the spirit of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in terms of their system of governance and conducting the affairs of the Islamic Caliphate and people. But there was a change with the nomination of Yazid into the polity or the system of Islam introduced by the Holy Quran. That was a great change. It was transferring, moving from the proper spirit of the Quran and the Caliphate, Islamic Caliphate, to hereditary monarchy and imperialism, Khandani Badshah, hereditary monarchy. And these principles I just discussed about and highlighted here, the principles of the Quran in terms of the system of governance and the leadership, they are eternal, my brothers. Not for the time being, for 30 years of Khilafatul Rashida, then there was no need for the rest of the communities, rest of the people and no.
They are eternal, had been eternal forever till the day of judgment, like Salah, Zakah, Hajj, Saum, and many other teachings of Islam. No one can abrogate Mansukh, any of them. No ruler, no mufti, no mujtahid. But now it was the time when the great change was noticed. Then Hazrat Imam Hussain, he was a leading figure along with many other Sahabas. When you go through the proper literature, because the literature which is available on the history of Islam in your shelves, this is not the proper history. Even the people who wrote so many books in the history of Islam, they never been the proper historians. Because the history, this is my special subject, my doctorate is here in this field, in the science of the history. No. The proper history compiled at the time of Sahaba, then their students, Tabi'in and Taba Tabi'in. When you go through this literature, and you will find a great number of Sahaba supporting the same mission. They denounced, rejected this nomination. Then Hazrat Imam Hussain, he started his movement and his mission. He was forced to do bay'ah. Bay'ah means pledge of allegiance, pledge of loyalty to the ruler. He denied it. It wasn't allowed. Because that was something which was the inception of corruption and hereditary monarchy kingship in the proper system of Islam. And the Islamic dawah would be stopped, and the great majority of the human population at their periods will be dying in the state of kufr and would not be received the message of Islam. And today, because we lost the spirit of Islamic dawah, my brothers, I must say to you, we don't know the spirit of dawah. To convey the message of Islam to all non-Muslims, saving them from the hellfire, this is the great ni'mah and great, more important after ibadat. Because alhamdulillah, we are Muslims today. We never found the time of the Holy Prophet and his Sahaba. Did you know? And we are Muslims because our forefathers, they were Muslims. And our forefathers, they never visited and never seen the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. How? Because of the muballighin, the people who carried the message of Islam from Makkah and Medina, from Hijaz. They reached India, Indonesia, Malaysia. And alhamdulillah, today we are Muslims. We have been acquainted with the light of Iman. And why you stop the same message carrying out to the rest of the nations who are still awaiting and dying in the state of kufr? That was the mission of Sayyidina Imam Hussain. He stood for. Because the hereditary monarchy, Khandani Badshahat, that was a big trouble, and Islamic dawah was being stopped. We need to understand the history and the seerah as well. And very unfortunately, because I'm not going to go deeply into so many things, but I must tell you that he gave his life. And he was highly cherished. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, just as I went through authentic ahadith. There are more than 100, alhamdulillah, our beloved and the respected brother Hafiz Abdul Ghafoor Sahab, he is here. Hafiz Sahab meticulously, and he did his research, and he found out more than 100 ahadith, authentic ahadith, from all books of Ahl Sunnah, all in respect of Ahlul Bayt. More than 100. And I got this record with me. And I showed my all respected ulama, some of them, not all, sorry. Some of them or many of them, they did accept it. And they did acknowledge that's the weakness. That's the weakness. Just their extremism or extreme views against Shia people. Astaghfirullah. So everyone is responsible, answerable on the day of judgment, my brothers, not being as Shia or Sunni. No. As servant of God, and Allah Ta'ala shall be asking you about your responsibility, your iman. This is something you need to understand. Then, very briefly, I have to
tell you one hadith which is in respect of Ahlul Bayt. And Alhamdulillah, there are enormous ahadith in respect of Sahaba, but we're talking about Sahaba Ikram day and night in our khutbahs. But this is the time for Ahlul Bayt. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, right, Ya ayyuhan nas, O people, inni taraktu fikum ma in akhaztum bi. I am going to leave something very important amongst you in akhad. And if you follow it sincerely, and if you cling with it sincerely, and with your rasta chhod dena, leave the way for janaza. Janaza is also coming here. This is the final destination, a great reminder for every Muslim believer. This is the end of your life, and this is the final destination. But the rest of the people now, please listen to me before I have to conclude my khutbah here in English. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, on the occasion of his last Hajj, after giving the last khutbah, later on he said something according to a hadith. O people, I am leaving amongst you what is more important for you. In akhaztum bihi lan tadillu. And if you follow sincerely this thing which I am going to leave for you, you shall never be misguided by anyone, any power, by the forces of shaitan. In other words, what is that? Kitabullah, the book of God Almighty, the Holy Quran, wa itrati ahlu bayti, and then my itra, the members of my ahlul bayt, I am leaving amongst you as a source of guidance. That's why Sayyidina Imam Abu Hanifa, our Imam, the greatest Imam in fiqh, in tafsir, and he benefited from Sayyidina Imam Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. But talking about the asatiza and the shuyukh of Imam Abu Hanifa, we ignore the name of Imam Ja'far Sadiq there, lest we should be blamed as Shia. And this is something which is, and you don't know the thing what about, in Bilad, at the time of Imam Ja'far Sadiq, in Bilad al-Sham in Syria, there were some people who used to curse Sahaba. And Imam Ja'far Sadiq sent a strong message to them. You have to stop it, because they blamed and they claimed to be the followers of Imam Ja'far Sadiq. He stopped them. And if you sincerely believe in the Holy Quran and in the seerah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, you have to stop this practice. This is un-Islamic. That was Imam Ja'far Sadiq, Imam Abu, and Imam Malik rahimahullah also benefited from Imam Ja'far Sadiq as well, because of this hadith, Kitabullahi wa itrati, the book of God and my itra. The itra, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, my sunnah, on the last occasion. In khutbah and proper khutbah, the word is sunnah. Then further he provided the explanation, the tafsir of my sunnah, this is Ahlul Bayt. On some other occasion, he also refers many other Sahaba as well in the same way. That's why today we're talking about Ahlul Bayt. When the topic of Sahaba comes, inshallah, we're talking about that as well. So we need to understand, and we have to correct our views, and we have to correct ourselves, my brothers, our views regarding. And the final hadith, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, and he said, he narrated, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam holding the hands of Hassan and Hussein, and he said the people who were in front of him, Al-Hasanu wal-Husaynu sayyida shababi ahlil jannah. This is quite well-known, famous hadith. Hassan and Hussein, they are the leaders of the people of Jannah, the youth of Jannah, the paradise. I think this is enough talking about this great movement and the movement of dawah against injustice and against corruption. May Allah enable us to understand, to follow the footsteps of Ahlul Bayt, Sayyidina Imam Hussein, and more importantly, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. I think this is the time for some.